بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود پر شک کہاں سے آتا ہے؟ ایک نوجوان کی اندرونی جنگ۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے، لیکن احمد کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیا میں واقعی کچھ بن سکتا ہوں، یا میں بس ایک عام سا انسان ہوں جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار آتا تھا۔ احمد ایک باصلاحیت نوجوان تھا، اساتذہ اس کی ذہانت کی تعریف کرتے تھے، دوست اس کی صلاحیتوں کو مانتے تھے، اور اس کے والدین کو اس سے بہت امیدیں تھیں، لیکن اس سب کے باوجود احمد کے دل میں ایک دشمن رہتا تھا: خود پر شک۔ شک کی پہلی آواز۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب احمد نے ایک مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ وہ پر امید تھا کہ وہ جیت جائے گا، لیکن نتیجہ اس کے خلاف آیا۔ وہ ہار گیا۔ لوگوں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگلی بار کوشش کرنا، لیکن احمد کے اندر ایک اور آواز تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم کافی اچھے نہیں ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آواز باہر سے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے اپنے اندر سے آئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خود پر شک نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ شک کہاں سے آتا ہے؟ چند دن بعد احمد مسجد گیا ہوا اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ہمیشہ سکون میں رہتے تھے۔ احمد نے ان کے پاس جا کر پوچھا، بابا جی، میرے دل میں ایک عجیب جنگ چل رہی ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آواز مجھے روکتی ہے۔ یہ آواز مجھے کہتی ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ شک کہاں سے آتا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، خود پر شک 3 جگہوں سے آتا ہے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ پہلی جگہ ماضی کی ناکامیاں۔ بزرگ نے کہا، پہلی جگہ تمہارا ماضی ہے۔ جب انسان ایک بار ناکام ہوتا ہے تو شیطان اس ناکامی کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ وہ تمہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم ہمیشہ ناکام رہو گے۔ انہوں نے مزید کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکام انسان کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ یہ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے۔ احمد کو اپنا مقابلہ یاد آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا شک اسی ناکامی سے پیدا ہوا تھا۔ دوسری جگہ دوسروں کی باتیں۔ بزرگ نے کہا، دوسری جگہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب لوگ تم پر یقین نہیں کرتے، تمہاری حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو تم آہستہ آہستہ خود پر بھی یقین کھونے لگتے ہو۔ انہوں نے احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو، لوگوں کی رائے تمہاری حقیقت نہیں ہوتی۔ تیسری اور سب سے خطرناک جگہ، ایمان کی کمزوری۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، سب سے بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا تو وہ خود پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتا۔ انہوں نے کہا، جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی خود پر شک نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی طاقت اللہ سے آتی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ ایک نئی سوچ کی شروعات۔ اس دن کے بعد احمد نے اپنی سوچ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جب بھی اس کے دل میں شک آتا، وہ خود سے کہتا، اللہ نے مجھے بنایا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ اگر اس نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کی آواز بدلنے لگی۔ پہلے آواز کہتی تھی، تم نہیں کر سکتے۔ اب آواز کہتی تھی، اللہ کی مدد سے تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اصل جنگ باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ احمد نے سمجھ لیا کہ اصل جنگ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خیالات سے ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو ہتھیار سے نہیں بلکہ شک سے شکست دیتا ہے۔
جب انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے تو وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے تو وہ واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک اہم امتحان چند مہینوں بعد احمد کو ایک اور موقع ملا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس کے دل میں دوبارہ وہی پرانی آواز آئی، اگر تم ناکام ہو گئے تو۔ لیکن اس بار احمد نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میں ناکام بھی ہوا تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی، اور اگر کامیاب ہوا تو یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہار نہیں سکتا۔ یہ سوچ اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ نتیجہ جو زندگی بدل گیا۔ احمد نے پوری یقین اور محنت کے ساتھ امتحان دیا۔ جب نتیجہ آیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اصل کامیابی یہ نہیں تھی۔ اصل کامیابی یہ تھی کہ اس نے اپنے دل کے شک کو شکست دے دی تھی۔ بزرگ کی آخری نصیحت۔ احمد دوبارہ اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا، بابا جی، میں کامیاب ہو گیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم اس دن کامیاب ہو گئے تھے جس دن تم نے اپنے شک کو پہچان لیا تھا، کیونکہ شک انسان کو شروع کرنے سے روکتا ہے، اور یقین انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ کہانی کا سبق: یاد رکھیں، خود پر شک حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ ایک فریب ہوتا ہے۔ یہ فریب آتا ہے ماضی کی ناکامیوں سے، لوگوں کی منفی باتوں سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر کمزور یقین سے۔ لیکن جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو شک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان جان لیتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔